اگر آپ کو یورین بار بار آتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے یا جلن کے ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یورین کی انفیکشن ہے اور آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سائمہ ذکی ہے۔ میں پچھلے 20 سال سے گائنی کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے یورینری ٹریک انفیکشن ڈیورنگ پریگننسی، یعنی کہ حمل کے دوران یورین کی انفیکشنز کیوں ہو جاتی ہیں اور ان کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جو بڑا ہی کامن سمٹم ہے کہ پیشنٹس جو ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ انہیں بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، یعنی یورینری فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، یورین کرتے ہوئے جلن محسوس ہوتی ہے، یا وہ درد محسوس کرتے ہیں، یا انہیں یورین آ رہا ہوتا ہے اور وہ کر نہیں پا رہے ہوتے، یا قطروں کی صورت میں وہ یورین کر پاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سمٹمز جو ہیں وہ یورینری ٹریک انفیکشن کو ہی انڈیکیٹ کرتے ہیں، چونکہ یہ سب سے کامن کاز ہے یہ سمٹمز کا۔ آلدو کہ پریگننسی میں ویسے بھی یورینری فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر درد اور ساتھ جلن کا ایلیمنٹ یا آل آف اے سڈن اچانک یہ ایک دم سے فریکوینسی بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ انفیکشن بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو ایسے سمٹمز ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو کنفرم کرنے کا ٹیسٹ بہت آسان ہے، سمپل یورین کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اگر اس میں انفیکشن ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کروایا جاتا ہے۔ کلچر اور سینسٹیوٹی کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکوریٹ اینٹی بائیوٹک دے سکتے ہیں آپ کو، چونکہ پریگننٹ فیمیلز میں ہر طرح کی اینٹی بائیوٹک ہم نہیں دے سکتے ہیں اور بار بار اینٹی بائیوٹک دینے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ سو بہترین تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے سمٹم محسوس ہو رہے ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، چیک کروائیں، اور اگر اس میں انفیکشن آتی ہے تو اپروپریٹ جو پریگننسی سوٹیبل اینٹی بائیوٹک ہے وہ لے لیں، اور اتنے دنوں کے لیے لیں جتنے ریکوائرڈ ہے، یعنی 5 سے 7 دن کے لیے۔ یو ٹی آئی اگر پریگننسی میں ہو تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ انفیکشن ہم ٹریٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ انفیکشن سپریڈ کر جاتی ہے گردوں تک، اور پھر زیادہ سویئر ڈیزیز میں یا زیادہ سویئر کنڈیشن میں اینڈ اپ کرتے ہیں، اس کو پائلونیفرائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وقت سے پہلے ڈیلیوری کا سبب بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بچے کی گروتھ کی ایشوز بھی اس کے ساتھ، اگر ریپیٹڈ کسی کو یو ٹی آئیز ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کا بروقت علاج بہت ضروری ہے۔ جو دوسری پرابلم یورین کی لوگوں کو فیس ہوتی ہے وہ ہے کہ یورین کا پہ کنٹرول نہیں رہتا اور یورین نکل جاتا ہے۔ 2 طرح کی یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک سٹریس انکانٹیننس ہے، دوسری ارج انکانٹیننس ہوتی ہے، یعنی یا تو کھانسی کے ساتھ یا کوئی پیٹ کا پریشر بڑھنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یورین خود بخود لیک کر جاتا ہے، یہ سب سے کامن کنڈیشن ہے۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ واش روم جانے تک پیشنٹ کو اتنی زیادہ ارج ہوتی ہے کہ وہ واش روم نہیں پہنچ سکتا اور پہلے ہی یورین لیکیج ہو جاتا ہے۔ سو پریگننسی میں یہ کنڈیشن تھوڑی انکریز کر جاتی ہے۔ سو اگر آپ ایسی کنڈیشن سے دوچار ہیں تو اگین اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ پریگننسی میں بہت زیادہ میڈیسنز تو نہیں دی جاتی، لیکن آپ کو کچھ ایسی ریمیڈیز ضرور بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے سمٹمز کافی کم ہو جاتے ہیں۔ کیگل ایکسرسائز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے پیلوک فلور مسلز ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی باقی باڈی میں مسلز ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں بھی مسلز ہوتے ہیں جو کہ نچلے آرگنز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو نہ صرف بچے دانی نیچے آنا شروع ہوتی ہے بلکہ مثانہ بھی نیچے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں رہتا جو پہلے تھا۔ سو جب آپ یہ کیگل ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکچولی آپ ان مسلس کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی یہ کانٹیننس جو یعنی پیشاب کو روکنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ کیفینیٹڈ ڈرنکس جو ہوتے ہیں جیسے کافی ہے، کوک وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ کام لے چکے، یہ بھی مثانے کو سٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ پانی کے انٹیک کے بارے میں بھی ہدایات دی جاتی ہے کہ اچھا کتنا پانی آپ نے لینا ہے، کیا آیا شام کے بعد لینا ہے کہ رات کو بار بار واش روم نہ جانا پڑے، اور پلس ہم یہ کہتے ہیں بلیڈر ڈائریز مینٹین کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اچھا اگر جتنی بار لیکیج ہوا ہے اس کو بھی مینٹین کرتے جائیں، اور انٹرول بھی بڑھاتے جاتے ہیں واش روم جانے کا۔ سو اسے بلیڈر ٹریننگ کہتے ہیں۔ سو یہ باقی وہ چیزیں جو دوائی کے علاوہ بھی آپ کو ہیلپ فل ہو سکتے ہیں آپ کے انکانٹیننس کے ایپیسوڈز کو کم کرنے کے لیے۔